اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام اور ثنا خواہ حضرات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور نعت خواہ حضرات سے سنتے ہیں ہم کلام۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے یہاں تشریف فرما علماء اکرام اور نعت خواہ حضرات ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک اچھا پیغام پہنچے اور آپ تک اچھی آواز پہنچے تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع شب معراج کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت زیادہ شان عطا فرمائی، بہت بلند مقام عطا فرمایا، بہت پیاری پیاری اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرمائی۔ انہی شان میں سے، انہی معجزات میں سے، انہی پیارے مقامات میں سے ایک جو معجزہ ہے وہ معراج کا معجزہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا صحرا عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، ساتوں آسمانوں کی، ساتوں جہنم، جہاں جہاں جہنم، جہاں جنت کا سلسلہ ہے، اللہ پاک نے ہر وہ چیز سرکار کو دکھائی جو اللہ کریم نے بنائی ہے۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معراج کا جو واقعہ ہے بڑا طویل ہے، اس پر گھنٹوں کیا دن ختم ہو جائیں گے، گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن معراج کا قصہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا رک چکی تھی، دنیا تھم گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم انشاءاللہ علامہ صاحب ہی پیش کریں گے، اور آیت بھی علامہ صاحب پیش کریں گے کہ معراج کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور جو معراج کو نہیں مانتے ان کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور معراج کا واقعہ پیش ہونے کی وجہ کیا تھی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کیا کہتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا آصف جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نعت خواہ حضرات بھی کبھی کبھار موجود ہوتے ہیں جو خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام جناب محترم اورنگزیب صاحب دامت برکات، آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں تاکہ پھر ہم سفر معراج کی طرف رواں دواں ہوں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے حضرت؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا۔ ماشاءاللہ آپ جب تشریف لاتے ہیں، علامہ صاحب جب آپ تشریف لاتے ہیں، اورنگزیب بھائی آپ جب تشریف لاتے ہیں، یقین مانیے ہمارے دل کو ایک رونق سی ملتی ہے۔ کیوں؟ وہ حضور کی ثنا کرتے ہیں اپنے انداز میں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں قرآن شریف کے انداز میں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اورنگزیب بھائی سے ہم گزارش کرتے ہیں کیوں نہ بارگاہ رسالت میں ہم حاضری لگائیں، پھر اس کے بعد ہم موقع واقع معراج کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضرت۔ جزاک اللہ۔ دوشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جہاں میں آئے ہیں ہم ذکر کبریا کے لیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زباں ملی ہے ہمیں مدح مصطفیٰ کے لیے، جہاں میں آئے ہیں ہم ذکر کبریا کے لیے، سبحان اللہ۔ زباں ملی ہے ہمیں مدح مصطفیٰ کے لیے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الہی میں تو محمد کے کر رہا ہوں ثنا، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ۔ الہی میں تو محمد کے کر رہا ہوں ثنا، زباں جو دی ہے
تو لہجہ بھی دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ثنا کیا خوبصورت دعا ہے۔ کے لیے زباں جو دی ہے تو لہجہ بھی دے ثنا کے لیے جہاں میں آئے ہیں ہم ذکر کبریا کے لیے سبحان اللہ، ملی مٹھاس لبوں کو جب ان کا نام آیا بے شک بے شک، ملی مٹھاس لبوں کو جب ان کا نام آیا سماحتوں نے مزے نعت مصطفیٰ کے لیے سماحتوں نے مزے نعت مصطفیٰ کے لیے جہاں میں آئے ہیں ہم ذکر کبریا کے لیے پہنچ ہی جائے گا منزل پہ تو قدم تو اٹھا منزل مل ہی جائے گی، کیا بات ہے حضرت، پہنچ ہی جائے گا منزل پہ تو قدم تو اٹھا کہ ابتدا بھی ضروری ہے انتہا کے لیے کہ ابتدا بھی ضروری ہے انتہا کے لیے جہاں میں آئے ہیں ہم ذکر کبریا کے لیے زباں ملی ہے ہمیں مدح مصطفیٰ کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے رنگزیب بھائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، موضوع ہے شب معراج، معراج کے حوالے سے ہمارے ساتھ اب علامہ صاحب موجود۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا سب سے پہلے واقع معراج سے پہلے ہم قرآن کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں معراج کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، ارشاد فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وینس HD TV چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ۔ الحمدللہ ایک بار مجھے پھر نور ہدایت پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع ملا، آپ کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے، سبحان الذی پاک ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا نشانیاں ہیں جی، انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ارد گرد ہم نے مسجد اقصی برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی شان معراج سے متعلق آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. جی. اب آئیں سفر معراج کا خلاصہ مختصر وقت میں پیش کرنے کی جو ہے وہ میں سعادت حاصل کرتا ہوں. معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں، یہاں پیش کرتے ہیں. چنانچہ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا. اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے، تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان جائیے، کیا منظر ہوگا، کیا حسین منظر ہوگا. انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دی. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے سدرہ پہ جبریل بھی یہ کہنے لگے سبحان اللہ، اس سے آگے کا راستہ حضور سبحان اللہ. جانتے ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اس جگہ سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے. اسی لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے. پھر مقام قرب خاص میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائی اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں. اللہ اکبر. وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے. زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے. امت کے لیے نماز فرض ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے. جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دی تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا، کفار نے بہت واویلا کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں دریافت کرنے لگ گئے. واہ جی واہ. کیفیتیں دریافت کرنے لگ گئے. حضور انور نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور قافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق ہوئی. سبحان اللہ. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان اللہ نے ان کو عطا. بے شک. اچھا حضرت، جب حضور پاک معراج کا سفر کرنے کے بعد واپس جب تشریف لائے تو سب سے پہلی خبر کس تک پہنچی اور صحابہ کرام نے اس پر کیا ان کی خوشی کا اظہار کیا؟ یقیناً یہ خبر ایسی تھی کہ ہر کوئی اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. تو اس دوران ہم نے جب یہ سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملی، میں چاہوں گا اس واقعے کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کی تصدیق فرمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کی. کہ صحابہ کرام علیہم رضوان
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرماتے اس پر یقین کر لیتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی. اس خوبصورت واقعے کی، یہ سفر معراج کے بعد کا جو واقعہ ہوا، سفر معراج کا جو واقعہ ہوا، صدیق اکبر نے اس کی تصدیق فرمائی. اچھا، جو اس پر یقین نہیں رکھتے، بہت سے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، کہ جو واقع معراج کو تسلیم نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں علماء کرام واقع کیا معراج کو فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جو تسلیم نہیں کرتا، حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کو معراج ہوئی. مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے. بے شک. اس کا منکر انکار کرنے والا کافر ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہے. اس کا منکر انکار کرنے والا گمراہ ہے. مزید آگے سنیے، عروج یا اعراج یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش، عرش سے اوپر جانے کا منکر انکار کرنے والا کھاتی یعنی خطا کار ہے. اللہ. یہ جو میں نے آپ کو جو جواب دیا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ بات یہ موجود ہے. اس کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کو اس سوال کا میں نے آپ کو جواب دیا. اچھا سر، معراج کے حوالے سے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرش کی سیر کرائی تو اس دوران کیا کیا ایسے معاملات تھے؟ میں چاہوں گا کچھ ایک ہیں تو بہت سے، ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر سے، میں چاہوں گا کچھ ایک ایسا معجزہ جو اور کسی انبیاء اکرام میں سے کسی نے نہ پایا ہو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے، ایک تو امامت والا سلسلہ ہے جس میں تمام انبیاء اکرام پیچھے، آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے. کچھ ایسا واقعہ جنت کی سیر کرانے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ. جو شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، عطا ہوئی، وہ کسی اور کو نہ ملی. یہ مختصر وقت میں نے مختصر بات کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کا مقام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، اور کسی کو یہ مقام نہ ملا، یہ سعادت نہ ملی، یہ شرف نہ ملا. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شرف ملا، بے شک. یہ مقام ملا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی التجا فرمائی، اللہ فرمانے لگا لن ترانی موسیٰ، بار بار کوشش، پھر فرمایا ایک وقت آئے گا، وہ یہی وقت تھا معراج کا. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں، واقعی معراج بہت وسیع ہے ناظرین اکرام، اس کے لیے گھنٹوں درکار ہے، لیکن علامہ صاحب نے مختصر سے وقت میں حضور کی شان بیان کرنے کی یقیناً جسارت کی. ہم کون ہوتے ہیں وہاں ان کی شان بیان کرنے؟ ہم یہاں شان بیان کرتے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، کہے سایہ تجھ پر. اللہ پاک ان کو اور بلندی عطا فرماتا ہے، جو سرکار کی شان بیان کریں اللہ اسے بھی بلندی عطا فرماتا ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اورنگزیب بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش، اپنے اہل ویال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا رکھیے خیال. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.